کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی، کانوں میں ان کی بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے آپ کلمہ سنیں، نماز سنیں، انہیں نہیں، لیکن وہ سب سے آگے ڈنڈے اٹھا کے نا مارنے والوں میں۔ خبر تھی 9 بجے کی، خبر نامے کے اندر وہ یہی تھی، اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 سے زیادہ شروع ہوئے، آلموسٹ 12 سال پہلے، کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور OIC کو کیا کرنا چاہیے، یہ پورے کا پورا نیریٹو میں نے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے، کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز۔ یا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی۔ اب بار بار ان باتوں کو رپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں، اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑ ہوتی ہے، بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں، دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں، اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں۔ یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے۔ مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں، وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے ہے۔ ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے۔ اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کتنے ڈالر تو نہیں بھیج دیتے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو۔ لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے۔ اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں۔ تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا، کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے، عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا. جیسے وہ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ہیٹ جو ہے وہ سب لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں کہ آگے بول جائے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ کسی کو توہین مذہب کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں سزا ہو لیکن اسٹیبلش تو ہو، اور اس کے بعد جو اس کے گناہ یا جرم کی انٹینسٹی ہے اس کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کی اگر توہین بقول آپ کے ہوگی ہے، اس کے اوپر یہ نعرہ لگانا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سے جدا. اب قرآن پاک کی اگر توہین ہوگی ہے، اس کا معاملہ گستاخی رسول کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گی اس لیے کہ قرآن تو نبی الاسلام پہ نازل ہوا ہے. تو سرکار اگر یہی آپ نے کورالری بنانی ہے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ کی پوری امت جو ہے وہ بھی تو نبی الاسلام کے ساتھ نسبت رکھتی ہے. اور جامع ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ کعبہ تیری حرمت ہے، لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. لہٰذا آپ جو مسلمانوں کا بھی دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، تو پھر اس کے اگینسٹ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کر دیا جائے. اس طرح کورالریز نہیں بنتی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. جاہل اور جڈ لوگوں کا کام نہیں ہے. جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے کہ یہ بندہ گستاخ ہے یا نہیں ہے. ہاں، جب کبھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو اچانک آپ کو عدلیہ بھی حرکت میں نظر آئے گی اور کیسز بن جائیں گے، FIR درج ہو جائے گی. الٹیمیٹلی کبھی میڈیا میں وہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوتا. اور بھائی اس طرح کے ٹاپکس بار بار میڈیا میں ڈسکس ہونا چاہیے کہ اب یہ جو واقعات اس طرح کے وقتاً فوقتاً نکلتے ہیں، اس کے بغیر بھی جو پرانے واقعات تھے اس کی پروسیڈنگ بتائیں عوام کو کہ کیا نکلا اس میں سے. ایک دفعہ نہیں، بار بار بتائیں کہ اتنے